رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يبغض الفحش والمتفحش ولا تقوم الساعة حتى تظهر الفحش والبغض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى تظهر الفحش والبغض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حالت روا، روزی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یا لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہے بیٹیاں عطا کرے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ مالک الملک جس سے چاہے بیٹے عطا کرے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہیں، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانجھ کر دے، کسی کو پوچھنے والا نہیں. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کے اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامات قیامت، آثار قیامت کے حوالہ سے ہمارے مسلسل خطبات چلتے آ رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ پیشین گوئی قیامت کے حوالہ سے اسے میں بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہم سب کی اصلاح فرمائے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عزت اور غیرت کی زندگی ہم تمام مسلمانوں کو جینے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے حوالہ سے بہت ساری پیشین گوئی کی ہیں، جن کا تذکرہ، جن کا ذکر میں نے گزشتہ خطبات کے اندر کیا. پچھلے جمعہ میں چند ایک چیزوں کے اوپر میں نے روشنی ڈالی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جھوٹی گواہی ہوگی، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا، کلموں کا ظہور ہوگا، شراب پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا. اور اسی حوالہ سے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان کہ جس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض الفحش والمتفحش ولا تقوم الساعة حتى تظهر الفحش والبخل. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح یہ روایت ہے لغیرہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض الفحش، بے شک اللہ رب العالمین فحاشی کو ناپسند کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے. والمتفحش، اور فرمایا فحاشی جو پھیلانے والا انسان ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی ناپسند فرماتا ہے. ولا تقوم الساعة، اور فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی
تظہر الفحش والبخل، کہ جب تک یہ دو نشانیاں ظاہر نہیں ہو جاتی، ایک فحاشی ہے اور ایک بخیلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فحاشی کو قیامت کی نشانی بتلایا ہے اور بخیلی کو بھی قیامت کی نشانی بتلایا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ ان دونوں کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ فحاشی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ پچھلے جمعہ میں جو میں نے مختصر بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک معاشرے کے اندر زنا عام نہیں ہو جاتا۔ تو یہ جو زنا ہے اس کے پیچھے کچھ راستے ہیں کہ جن راستوں کے اوپر چل کے انسان زنا کی طرف جاتا ہے، اور اس کا پہلا راستہ فحاشی۔ جب انسان اپنے پہنے ہوئے لباس کے اوپر غور نہیں کرتا تو پھر اس شارٹ لباس سے یا مختصر لباس سے ماحول اور معاشرے کے اندر فحاشی پھیلتی، اور جب فحاشی پھیلتی ہے تو اس کا آخر نتیجہ زنا کی صورت میں نکلتا ہے۔ لباس کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اللہ رب العالمین سورہ اعراف آیت نمبر 27 کے اندر ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد لا یفتننکم الشیطان، خیال کرنا کہ شیطان تمہیں کہیں امتحان میں نہ ڈال دے، آزمائش میں نہ ڈال دے۔ لا یفتننکم الشیطان، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ کس طرح سے کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اس نے تمہارے باپ کو بھی آزمائش میں ڈال کے جنت سے نکلوایا۔ بابا آدم کو نکالا ایک دانے کے ہی بس، لیکن آپ کو اور مجھے وہ جنت میں کیسے نکالنا چاہتا ہے؟ ينزع عنہما لباسہما، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں کا لباس اتروانا چاہتا ہے۔ یہ اس کا فطرہ ہے، یہ اس کی آزمائش ہے، یہ اس کا وار ہے، یہ اس کا عمل ہے کہ شیطان مسلمانوں کے جسموں سے، خواتین کے جسموں سے، مردوں کے جسموں سے لباس اتارنا چاہتا ہے۔ لیریہما سوآتہما انہ یراکم ھو وقبیلہ، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ تاک لگا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں پڑھ رہا ہے، تمہیں اسٹڈی کر رہا ہے، لیکن تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تمہیں وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ تمہارے اوپر محنت کر رہا ہے، اور جو اس کا ماٹو ہے کہ میں نے اس انسان کو بے لباس کر کے چھوڑنا ہے، تو اے ابن آدم خیال کرنا تمہیں بے لباس نہ کر دے۔ جبکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں 26 آیت میں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، کہ اے آدم کی اولاد قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا ہے، اور جو ہم نے لباس آپ کے اوپر اتارا ہے، آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، وہ تمہارے جسم کی حفاظت بھی کرتا ہے، وہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپا کر بھی رکھتا ہے، وریشا اور زیب و زینت کا سبب بھی ہے۔ اللہ نے یہ جو ہمیں لباس دیا ہے ہمارے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، لیکن شیطان کی خواہش کیا ہے؟ وہ اتارنا چاہتا ہے۔ لیریہما سوآتہما، فرمایا کہ وہ دونوں کو ننگا کرنا چاہتا ہے، اور شیطان اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ لباس اس نے اتار دیا، لباس اس نے مختصر کر دیا، لباس اس نے شارٹ کر دیا۔ اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جدیدیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جدیدیت۔ کسی مسلمان کے بچے نے ابھی میرے خیال میں 4 یا 5 دن پہلے کی ویڈیو ہے، میں نے دیکھی ہے، اس کی غیرت نے کہا کہ ویڈیو بنائے، تو اس نے بنائی،
لاہور شاہی قلعے کی اور ساتھ میں مسجد کی، اس نے دکھلایا اپنی ویڈیو کے اندر ایک چہرہ اور پھر دکھلایا دوسرا چہرہ۔ ایک طرف مسلمانوں کی بچیاں کھڑی ہیں جو پاکستانی ہیں، اور ایک طرف غیر مسلم بچیاں کھڑی ہیں جو غیر ملک سے آئی ہیں دیکھنے کے لیے ہماری ثقافت کو، روایات کو، ہمارے آثار کو، کہ ان کے آثار قدیمہ کیسے ہیں، کیا ان کا طریقہ کار ہے۔ اس نے دونوں کو دکھایا۔ پاکستان کی مسلمان بچیاں بغیر ردا کے ہیں، بغیر دوپٹے کے ہیں، کھلے سر ہیں، کھلے بال ہیں، تنگ لباس ہے، چست پجامہ ہے، اور وہ ساتھ میں کمنٹری بھی کر رہا ہے کہ یہ ہمارے پاکستانی مسلمان بچیاں بھی دیکھو، اور اب میں تمہیں وہ کرسچن لوگ دکھاتا ہوں جو غیر ملک سے آئے ہیں، انگریزنیاں ہیں، انگریز ہیں، ان کا ایک پورا قافلہ تھا، اور جب ان کے اوپر اس نے کیمرہ لگایا وہ ساری کی ساری خواتین ردا کے ساتھ ہی، دوپٹے کے ساتھ ہی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ایک مقدس مقام پر آئیں۔ ہم نے ان کی نکالی کرنے کی کوشش میں ہم ننگے ہو گئے، لیکن وہ یہاں آ کر دوپٹہ کر کے اپنے آپ کو سیف جو ہے وہ محسوس کرتی ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ ہم وہاں پر ہیں تو درندے ہمیں یوں چیر پھاڑ دیتے ہیں، لیکن دوپٹے کے اندر میں سیف ہوں کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ مسلمان معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے بغیر ردا کے، بغیر دوپٹے کے، تصور ہی نہیں ہے دوپٹے کا۔ تو 2 پیس شرٹ اور پینٹ، دوپٹہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یبغض الفحش والمتفاحش ولا تقم الساعة حتى تظهر الفحش والبغض۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سارے عمل کو قیامت کی نشانی بیان کیا ہے، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فحاشی عام نہیں ہو جاتی۔ اب فحاشی چونکہ عام ہے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قیامت بھی بہت قریب ہے۔ لباس کا فتنہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے، لباس کا فتنہ، بے پردگی کا فتنہ، بے نقابی کا فتنہ، اور اس ماحول نے گھر بنا لی، بے حجابی نے، بے لباسی نے گھر بنا لیے، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید یہی ہماری ثقافت ہے اور یہی ہمارا رہن سہن، ہمارا طریقہ کار، سب کچھ بس اب یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو فجر کی نماز جاتے ہوئے جب دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا کہ آپ نے گلی کے درمیان میں نہیں چلنا، فجر کی نماز میں آ رہی ہیں صحابیات، حالانکہ اندھیرے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز ہوا کرتی تھی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور کیا کہا کہ گلی کے درمیان میں تم نے نہیں چلنا، اس لیے کہ مرد جو ہے وہ گلی کے درمیان میں چلتا ہے، اور عورتوں کو کیا کہا کہ تم نے دیوار کے ساتھ چپک کر چلنا ہے۔ اور صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں آیا کرتی تھی، نماز پڑھا کرتی تھی، متلفعات بمروطہن، بڑی بڑی چادریں انہوں نے اپنے اوپر لپیٹی ہوتی تھی، اور وہ دیوار کے ساتھ چپک کر چلتی، اور جب دیوار کے ساتھ چپک کے چلتی تو بعض دفعہ ان کا پلو جو ہے دیوار کی کسی جگہ میں اٹک جاتا، پھر وہ رکتی، اسے اتارتی اور پھر آگے چل جاتی۔ ہمارے معاشرے میں مردوں کو یوں چلنا چاہیے تھا کہ غیر کو سمجھ آئے کہ مسلم بڑا مضبوط ہے، وہ ہماری خواتین نے اپنے سینے نکال لیے، اور مرد جو ہیں وہ مخنث کی طرح وہ جناب عجیب قسم کی پینٹیں ڈال کر جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ پینٹ نہیں پہننی چاہیے، پہننی چاہیے، لیکن ہر وہ لباس جو عورت کو بھی ننگا کرے اور ہر وہ لباس جو مرد کو بھی ننگا کرے، شریعت اسلامیہ اس کے پہننے کی اجازت نہیں دیتی، بھلے یہ قمیض اور شلوار کیوں نہ ہو۔ اگر یہ آپ کے جسم کو نمایاں کرتی ہے تو تب بھی منع ہے۔
اور اللہ کے نبی کتنے فکر مند ہوں کہ قسم اٹھا دیں والذی نفس محمد بیدی صلی اللہ علیہ وسلم، والذی نفس محمد بیدی لا تقوم الساعة حتى تظهر الفحش۔ کائنات کے رب کی قسم اٹھا کر اللہ کے نبی نے یہ بیان کر دیا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک فحاشی عام نہ ہو جائے۔ اور عجیب ماں باپ ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے نگاہیں اپنی بند کر رکھی، نگاہیں بند، بصارت بھی نہیں، بصیرت بھی نہیں، اور بچیوں کے لباس کے بارے میں تو بالکل وہ دیکھتے بھی نہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر قیامت کی نشانی ذکر کرتے ہوئے فرمایا صنفان من امتی لم ارہما، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں وہ دونوں نہیں تھے، آپ فرماتے ہیں میں نے دونوں کو نہیں دیکھا۔ ایک گروہ صنف لہم صوت کأذناب البقر وفی روایت لہم سیاط کأذناب البقر یضربون بها الناس، وصنف کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا أو كذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے دو گروہ کہ میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا، میرے نبی کے دور میں یہ نہیں تھے۔ ایک گروہ لہم صوت کأذناب البقر، فرمایا جس طرح گائے کی دم ہوتی ہے نا اس طریقے سے ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہوں گی، یضربون بها الناس، وہ لوگوں کو ہانکتے پھریں گے اور مارتے پھریں گے۔ ہمارے معاشرے میں یہ گروہ بھی ہے۔ اور دوسرا میرے موضوع کے حوالے سے وصنف، اور فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہے کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کاسیات پورا لباس پہننے والے کو کاسیات کہا جاتا ہے کہ جس نے پورا لباس پہنا ہوا ہے، مطلب پورے جسم کے اوپر جس کے اوپر لباس ہو اسے کاسیات کہتے ہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کاسیات عاریات، وہ لباس ایسا ہے کہ جس نے ننگا کر رکھا ہے اسے۔ کاسیات پورے جسم کو اس نے لپیٹا ہوا ہے کپڑے کے ساتھ، لیکن عاریات اس کے باوجود بھی ننگی۔ کیا مطلب نکلا؟ اس عورت نے لباس اس قسم کا پہن رکھا ہے کہ ظاہری طور پر تو یہ ہے کہ اوپر سے لے کر اس کا نیچے تک اس کے پاؤں تک لباس ہے، لیکن اس کے پارٹس آف دا باڈی وہ سارے باہر ہیں۔ جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ ٹائٹ اتنے کہ جس نے جسم کو واضح کر رکھا ہے، تو اس کی وضاحت نے اسے عاریات ننگا کیا ہوا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں برقعے جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ اللہ کی قسم ان کو بھی برقعوں کی ضرورت، اس برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہے، پردے کی ضرورت ہے کہ وہ پردہ کرے۔ کاسیات عاریات مائلات ممیلات، بعض دفعہ صرف شلوار اور قمیص اور ایک سادہ دوپٹہ یا سادی چادر پہننے والی عورت کے اندر اتنی اٹریکشن نہیں ہوتی جتنی ایک برقع پہننے والے میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کاسیات عاریات، اس کا لباس اتنا ٹائٹ ہے، اس کے برقعے نے اس کے جسم کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ عاریات ننگی بھی ہے، اور پھر اٹریکشن کیا ہے؟ مائلات ممیلات، اس کا لباس اس طرح کا ہے کہ مرد دیکھتے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ جانور کی طرح جھپٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ مائلات ممیلات، اور وہ خود دوسروں کی طرح مائل ہوتی۔ قیامت کی نشانی رؤوسہن کأسلمة البخت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک اور نشانی ہے کہ ان کے سر اس طرح سے ہیں جس طرح بختی اونٹنی کی کوہان ہوتی، بختی اونٹنی کی کوہان۔ لا يدخلن الجنہ ولا يجدن ريحها، فرمایا کہ یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی خوشبو تو اتنی میل مسافت سے آتی، کئی میلوں سے اگر جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے، لیکن اس طرح کی جو خواتین ہیں جو فحاشی کو پھیلا رہی، اللہ ان کو جنت کی خوشبو دینا بھی پسند نہیں کرتا۔
قیامت کی نشانی. اور جب ہم اس فحاشی کو دیکھتے ہیں تو پھر اس فحاشی کا آخری اینڈ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ زنا ہے. اس لیے کہ آنکھ دیکھتی ہے، ناک سونگتا ہے، کان سنتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے اور پاؤں چل کر جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شرمگاہ جو ہے وہ ان ساری باتوں کی تصدیق کرتی ہے. اگر بندہ کسی فحاشی کو نہ دیکھے تو ماحول اور معاشرہ تو پاک ہو جائے گا نا، زنا ختم ہو جائے گا. زنا تو آخری راستہ ہے، لیکن اس کے جو طرق ہیں ان طرق سے بھی بچنے کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے. جو اس کے راستے ہیں اس سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، جبکہ موسیقی گانا سننے کے بعد انسان کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے نہ کہ سکون، اور وہ ہیجان اسے کہاں لے کر جاتا ہے؟ زنا کی طرف لے کر جاتا ہے. اور گانا ایک کارن ہے زنا کا، گانا ایک راستہ ہے زنا کا. بے پردگی، فحاشی یہ ایک راستہ ہے زنا کی. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. عورتوں کو حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہیں. عورت کی عزت، عورت کا احترام اپنے گھر کی چار دیواری کے کمرے میں. لیکن وہ باہر پھر رہی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بازار میں آتی جاتی، اسے کوئی پرواہ نہیں. وہ بے لباس ہو رہی، اسے کوئی پرواہ نہیں. اس کا گریبان کھلا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. وہ بے ردا ہے، اسے پرواہ نہیں. اس کا سر ننگا ہے، اسے پرواہ نہیں. جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر جو مرد درندے ہیں وہ تو شکار کریں گے. پھر زنا تو ہوگا، پھر فحاشی ہوگی، پھر بدکاری ہوگی، پھر بدفعلی ہوگی. کتنا ماحول خراب ہو چکے ہیں کہ ان چند دنوں کے اندر کتنے واقعات آئے، کتنے واقعات. اور اس بے پردگی نے، اس بے حیائی نے جو مقدس رشتے تھے وہ رہنے ہی دیے. استاد کا شاگرد کے ساتھ کیا رشتہ ہے، شاگرد کا استاد کے ساتھ کیا رشتہ ہے، ایک لڑکی کا اپنے پروفیسر کے ساتھ، حالانکہ باپ کا رشتہ تھا کہ وہ استاد ہے، لیکن وہ رشتہ قائم نہیں ہوا، وہ رشتہ قائم نہیں رہا. رپورٹس آ رہی کہ مدرسے کے اندر استاد نے لڑکے سے بدفعلی کر لی اور کالج یونیورسٹی کے اندر پروفیسر نے اپنی شاگرد سے بدفعلی کر لی، زنا کر لیا. اور پیزا بوائے ڈیلیوری والا، وہ جناب قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، رات کے ٹائم میں پارٹ ٹائم اگر وہ جاب کرتا ہے اور اسلامک یونیورسٹی کے اندر وہ پیزا ڈیلیور کرنے کے لیے گیا ہے، واپس جب نکلا ہے تو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے. یہ سب نتائج ہیں اس بات کے کہ جب ماحول اور معاشرے کے اندر فحاشی پھیلے گی تو پھر زنا بھی ہوگا، پھر بدفعلی بھی ہوگی، پھر بے حیائی بھی ہوگی، بدکاری بھی ہوگی، اور ماحول اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. کتنی سخت وعید ہے کہ اگر ایک ہمارا لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لے، میں تو چلتا 100 کوڑا لگایا جائے، وہ تقریب کو آمین 1 سال کے لیے ملک بدل کر دیا جائے، شہر بدل کر دیا جائے. اور شادی شدہ کر لے، شریعت اسلامیہ نے کہا کہ اسے رجم کر دیا جائے. اور بدفعلی کرنے والا اللہ رب العالمین نے کیسا عذاب دیا تھا؟ وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. اور ایک مقام پر منضود. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بدفعلی کرتی تھی، ہم نے ان کے نیچے والے حصے کو اٹھایا، اوپر لے کر کے اوپر سے جا کر اونچا منہ ڈالا، اور پھر وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً، ہم نے پتھر بھی برسائے، من سجیل، نوکدار تھے، منضود، نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ اس خبیث کو پڑے گا اور یہ اس خبیث کو پڑے گا. نام لکھ لکھ کے اللہ رب العالمین نے پتھروں کی بارش برسائی اس بدفعلی کرنے والے کے لیے. استاد اور شاگرد کا رشتہ ہی ختم ہو گیا، وہ جو تقدس تھا وہ پامال ہو گیا، جو عزت تھی وہ ختم ہو گئی،
جو احترام اور وقار تھا، ایک ماں اور باپ کا رشتہ تھا، وہ سب ختم ہو گیا۔ چلو یہ تو روحانی رشتہ ہے، ایک استاد کا ایک شاگرد کے ساتھ روحانی رشتہ ہے۔ یقین کریں بعض دفعہ تو میڈیا سننے کو بھی دل نہیں کرتا کہ یار کوئی رپورٹ بھی سامنے آئے، دل نہیں کرتا کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، بھائی اپنی بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ چلو یہ واقعہ جو ایک باپ اپنی بیٹی سے زنا کرتے ہیں، میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، میرے کانوں نے صرف سنا ہے اور وہ رپورٹ سنی۔ ایک واقعہ جو میرے ساتھ ہوا ہے کہ مجھے کال آتی، ایک خاتون ہے گجرانوالہ کی، امیر ہے، کبیر ہے، مالدار ہے، پیسے والی ہے، وہ سوال پوچھ رہی ہے کہ قاری صاحب میں صدقہ کرتی ہوں اور اپنے بہن بھائیوں کو دیتی ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ میں نے کہا یہ تو اولا ہے۔ انہوں نے کہا لیکن اب یہ بتائیں کہ میں ان کو صدقہ دیتی تھی، خیرات دیتی تھی، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بہن اور میرا بھائی دونوں میاں بیوی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ میں اب صدقہ کروں؟ اللہ کی قسم کان بھی پھٹ گئے یہ بات سن کے۔ بہن بھائی وہ جو رشتوں کا تقدس تھا سب بنوان۔ اور پھر مجھے وہ حدیث بھی یاد آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأ الا وکان خالطہم الشیطان، فرمایا کہ ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ کبھی بھی خلوت اختیار نہ کریں، اس لیے کہ ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ماں اور بیٹا کوشش کریں علیحدہ نہ رہیں۔ ماں اگر بیوہ ہو گئی اور شادی کر لے، اسلام اسے اجازت دیتا ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا، شادی کرے، اسلام اس کو اجازت دیتا ہے۔ بہن بھائی کا رشتہ ہے، وہ اپنی شادی کرے، وہ اپنی شادی کرے، اسلام اس کو اجازت دیتا ہے۔ لا یخلون رجل بامرأ، تو پھر میں یہ بات کہوں گا اگر ماں اور بیٹا بھی خلوت کو اختیار کریں گے تو تیسرا شیطان ہوگا، بھائی اور بہن بھی کریں گے تیسرا شیطان ہوگا، باپ اور بیٹی کریں گے تیسرا شیطان ہوگا، اس لیے کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کی لا یخلون رجل بامرأ الا وکان ثالثہم الشیطان۔ ہمارا ماحول اور معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، اتنی بے حیائی اور اتنی فحاشی اور اتنی عریانی ہے۔ اللہ کے لیے میرے بھائیو، اللہ کے لیے اپنی اولاد کا ذرا لباس چیک کیا کریں، لباس دیکھا کریں۔ میں اس ماں باپ کی پتنی ان کی جرت اتنی ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ لاہور کی بچیاں ہیں، اسلام آباد یونیورسٹیز کے اندر آ کر پڑھ رہی ہیں اور وہ یہیں رہتی، اکیلی رہتی۔ کیسا جگر ہے، ہم اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا نہیں کرتے، اللہ کی قسم، اپنے بچے کو اپنے آنکھوں سے ہم دور نہیں کرتے۔ اور کیسی یہ جرت مندی ہے کہ اپنی نوجوان بچیوں کو بھیج دیتے ہیں اپنے گھروں سے باہر، اور صرف گھروں سے باہر نہیں، شہر سے باہر، اور صرف شہر سے باہر نہیں، کنٹریز میں۔ یہ نگینے ہیں، یہ آبگینے ہیں، یہ موتی ہیں اور یہ ہیرے ہیں۔ سونا 1 تولے یا 2 تولے ہونا ہم سنبھال کے رکھتے ہیں۔ 1 تولہ کیا حیثیت ہے یار 1 تولے کی؟ لاکھ روپے دن میں ہم کما لیتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے کیا حیثیت ہے 1 تولے کی؟ جبکہ چھپا کے رکھیں گے، ایک تھیلی میں، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں۔ کیا تیری بیٹی جو تیری لخت جگر ہے، جو تیرے جسم سے پیدا ہوئی ہے، کیا اس کی اوقات، اس کی حیثیت، اس کا رتبہ اور اس کا مقام تیرے 1 تولے سونے کے برابر بھی نہیں؟ اتنی بے حیائی، اتنی فحاشی کہ ماں باپ آنکھیں بند کر لے۔ میرا بیٹا صبح 6:30 بجے پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور رات کو 9 ساڑھے 9 بجے آتا ہے، اور دن میں کئی مرتبہ میں رو پڑتا ہوں، حالانکہ وہ رات باہر نہیں رہتا، لیکن میں رو پڑتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہے۔ وہ ماں باپ کیسے جرأت مند ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بھیج دیں؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں لبرل نہ بنے، ورنہ قیامت میں جو بممطارق من حدید، وہ جو اللہ نے ایک فرشتہ کھڑا کیا ہوا نا لوہے کا گرز پکڑ کے، وہ ایک ہی جھٹکے میں بتائے گا کہ تو کتنا جدیدیت پسند تھا۔ ایک گرز جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور اس فحاشی کے متعلق آخری بات اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اس فحاشی کے متعلق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے
ایک بیان دے دیا، اللہ اکبر، ایک انگریز کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جب عورتیں شارٹ لباس پہنے گی تو ظاہری بات ہے زنا تو ہوگا، فحاشی تو ہوگی۔ ایک انگریز کو دیا انٹرویو، جب یہ بات انہوں نے کہی تو ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا، طوفان بدتمیزی۔ ووٹ دینے والوں نے کہا کہ اپنے بیان کو واپس لو ورنہ ہم وزیر اعظم ہی نہیں مانتے، اور جو دوسری سیاسی پارٹیاں تھیں مخالفین، انہوں نے یہ کہا کہ اس بیان کو واپس لو ورنہ احتجاج ہوگا اور یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا۔ دیکھو سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے، عمران آپ کو اچھا نہیں لگتا کوئی بات نہیں، آپ اس کو گالیاں نکالتے رہیں، آپ اس کو برا بھلا کہتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، لیکن دشمنی میں اتنے بھی نہ اتر جائیں کہ قرآن کی مخالفت شروع کر دیں۔ اس بیچارے کے منہ سے یہ بات اللہ نے نکلوا ہی تھی، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ایک مولوی میرے جیسا ایک مثال اسٹیج کے اوپر کھڑا ہے نا، میں کہتا ہوں پھانسی نہ کرو، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کوئی شہر کا مفتی ہوگا وہ کہے گا کہ نہ کرو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی حکومت مفتی مقرر کر دے گی تو اس کی بات کا بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن فرق پڑے گا جب وزیر اعظم بات کرے گا۔ اللہ نے کہلوائی اس کے منہ سے یہ بات، یار اتنی خوبصورت بات، اتنی پیاری بات۔ دیکھیں عام میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو نون لیگ کے ہوں گے، کوئی پی پی کا ہوگا، کوئی پی ٹی آئی کا ہوگا، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اس بیان کے اوپر اللہ کی قسم یہ سلوٹ ہے میرا اس کو۔ اگر ہم سارے مخالفت پر اتر آئیں گے تو دین کیسے پھیلے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقت کے بادشاہوں کو پیغام دیا تھا کہ ایمان لے کر آؤ۔ نتائج کیا نکلے؟ جب ایک بادشاہ اسلام لے کر آیا، اس کی جتنی رعایا تھی ساری کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اگر ہم اپنے وزیر اعظم کو گالیاں نکالتے رہیں گے تو پھر اس طرح کے بیان تو وہ نہیں نہ دے گا۔ جو اس نے بیان دیا ہے من معن سچا ہے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ جب بھی عورت شارٹ لباس پہنے گی بے حیائی اور فحاشی ہوگی۔ اور آخری جو ہے وہ جملہ، جب باپ اپنی بیٹی سے، باپ جو ہے وہ کسی سے بھی، کسی خاتون سے، اور بھائی بہن سے، گھروں میں جو یہ زنا کی کیفیت ہے نا، یہ صرف اس شارٹ لباس کا نتیجہ ہے، شارٹ لباس کا۔ چلو باہر نکلتی ہے نا پھر بھی کوئی دوپٹہ یا چادر پہن لیں گی، لیکن گھروں میں بغیر دوپٹے کے گھومتی، بغیر دوپٹے کے، جھاڑو پھیریں، صفائی کریں، پوچھا لگائیں، اللہ کی قسم یہ انتہائی خطرناک عمل ہے کسی بھی مرد کے لیے، وہ بھلے گھر میں بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو یا کوئی بھی۔ عورتیں کیوں نہیں سمجھتی اس بات کو کہ ہم صفائی اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں اس وقت کریں جب ہمارے مرد سارے کے سارے نکل جائیں۔ اور دیور کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو موت قرار دیا، کیوں دیا ہے؟ باہر والے کسی مرد کو موت نہیں قرار دیا، لیکن کہا الحم الموت، دیور موت ہے۔ تو دیور کو کیوں کہا؟ سب سے زیادہ موقع گھر کے اندر دیور کو ملتا ہے کہ وہ فحاشی کرے اور زنا کرے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ موت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے گھر کا ماحول اچھا کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا۔ جب ہم سدھر جائیں گے پھر ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ وہ درست ہوگا۔ اگر اس طرح سے ہم نے نہ کیا تو پھر عمران خان کو کسی غیر ٹی وی پر بھی یہی کہنا پڑے گا کہ یار عورتیں شارٹ لباس پہنیں گی تو زنا ہو۔ یہ اس کی بات بالکل ٹھیک ہے بھائی، مخالفت ایسے نہ کرو، یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں اللہ کرے گا کہ باقی اگر اس کے 2 سال ہیں، 2.5 سال ہیں، 1 سال ہے، یا جتنا بھی ٹائم ہے، اللہ کرے کہ وہ قرآن کا صحیح معنی میں جو احکامات ہیں وہ لوگوں کو یوں بیان کرتا چل رہا ہے، اس لیے کہ وزیر اعظم کی بات جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔